ٹھہرے اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس کو؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں امتحان کے لیے چنا ہے۔ روشن جمال یار سے انجمن دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ اردو ادب کے معمار علی سردار جعفری کے 7 سالہ یوم پیدائش پر ای ٹی وی اردو کا خراج عقیدت دیکھیے پروگرام کہکشاں ہر بدھ رات 11 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن میں جو سورت آج متعلق ہے وہ سورۃ الہمزہ ہے۔ آئیے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ قرآن پاک کی جو سورت ہے سورۃ الہمزہ، اس کا نام سورۃ الہمزہ اس لیے ہے کہ لفظ ہمزہ اس سورت کے اندر آیا ہے۔ سورۃ الہمزہ سورہ نمبر 104 مکی ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ڈھونڈنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور اس کو گنتا جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، نہیں، ہرگز نہیں۔ لینبذن فی الحطمہ، وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو چڑھتی ہوئی دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ سادہ لفظوں میں اس سورت کا ترجمہ ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کا مطلب اور اس کی تشریح اور ایکسپلینیشن آپ کو بتائیں گے۔ سورۃ الہمزہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کا بیک گراؤنڈ، شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا کافر، اخنس بن شریق۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے بھی برا کہتا تھا اور آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کی غیبت کیا کرتا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں صورت نازل فرمائی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں صورت اتری. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں امیہ بن خلف کے بارے میں صورت اتری. بہرحال یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت اور اس جیسی جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کی جو شان نزول ہے یعنی کس کے بارے میں وہ صورت نازل ہوئی ہے. مثال کے طور پر یہی سورت الہمزہ چاہے وہ اخنس بن شریق کے بارے میں اتری ہو, چاہے امیہ بن خلف کے بارے میں اتری ہو, چاہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری ہو, سبب تو اس کا خاص ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ صورت اتری ہے, لیکن اس کے اندر جو وعید ہے, جو دھمکی دی گئی ہے, یہ بالکل عام ہے. جس شخص کے اندر یہ عادتیں ہوں گی وہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت پاک میں بیان فرمایا ہے. جو بھی شخص ہوگا قیامت تک کے لیے جس کے اندر یہ عادتیں ہوں گی, یہ خرابیاں اور برائیاں ہوں گی, وہ شخص ان وعیدوں کا اور ان دھمکیوں کا اور ان عذابوں کا مستحق ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے. اس صورت کا جو مضمون ہے, سینٹرل آئیڈیا جس کو بولتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 حمز, نمبر 2 لمز, اور نمبر 3 مال کی محبت. اور ان 3 چیزوں پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. حمز کس کو کہتے ہیں؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حمز کے معنی ہیں کسی کے آمنے سامنے جا کر اس کی برائی کرنا, روبرو. اور لمز کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا, غیبت کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, حمز اور لمز دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, یعنی برائی کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمز کے معنی ہیں آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے کسی کی برائی کرنا, اور لمز کہتے ہیں زبان سے کسی کی برائی بیان کرنا. بہرحال جو کچھ بھی ہو, چاہے آنکھ سے کسی کی برائی کی جا رہی ہو آنکھ کے اشارے سے, یا ہاتھ کے اشارے سے کسی کی برائی کی جا رہی ہو, یا زبان سے کسی کی برائی کی جا رہی ہو, سب چیزیں منع ہیں. سب چیزوں کی برائی بیان کی گئی ہے اس صورت کے اندر. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے, سورۃ القلم سورہ نمبر 68 آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, اور تو ہر ایسے شخص کی بات نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے, بے وقار ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ کسی کی غیبت کرنا کتنی بری چیز ہے, اس کو آپ خود اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی اور بھیجی ہوئی کتاب کی آیتوں کے ذریعے اس کی برائی کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 کے اندر ایک مثال دے کر بیان کی ہے یہ بات کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ دیکھو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو. غیبت کرنا ایسا ہی ہے گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح خود فرمائی ہے. غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی بات لوگوں کے سامنے یا اس کی برائی اور کوتاہی کو اس طرح سے ذکر کیا جائے کہ اگر جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے یا جس کی کوتاہی ذکر کی جا رہی ہے
وہ سن لے تو اس کو اس سے تکلیف ہو، اس کو ناگوار گزرے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہو اور پھر وہ برائی بیان کی جائے تو کیا حرج ہے؟ تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی تمہارے بھائی کے اندر موجود نہ ہو، یہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے۔ تو غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے یا لوگوں کے سامنے کسی کی برائی یا کسی کی کوتاہی کا اس طرح ذکر کیا جائے یا اس کی کمی کا کہ جب سامنے والے کو معلوم ہو وہ اس کو ناپسند کرے۔ آپ یہاں ایک بات سنجیدگی سے سوچئے، قرآن پاک کی یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ اسلام کے اندر اخلاقی تعلیمات کی اہمیت دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ہر مسلمان غیبت سے بچے، کسی کے عیب اور کسی کی برائی کو ڈھونڈنے سے اور تلاش کرنے سے بچے، اور اس کے اندر مال کی محبت نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے، خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ڈھونڈنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا جائے اور اس کو گنتا جائے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس تفسیر کے مصنف اور مؤلف لکھتے ہیں کہ مال جمع کرنے میں وہ شخص اتنا مشغول ہے کہ دن بھر مال ہی کی فکر رکھتا ہے کہ یہ مال ایسا ہے اور یہ مال ایسا ہے، حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے، جو ہی رات آئی تو بالکل بدبودار مردے کی طرح پڑا سو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا دن گزرتا ہے، اسی طرح اس کی راتیں گزرتی ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور اس کو گنتا جائے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے سن لیجئے، مال جمع کرنا بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ وہ مال جمع کرنا برا ہے جس مال کا حق ادا نہ کیا جائے، اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، صدقہ و خیرات نہ کیا جائے، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں تقاضے کے باوجود خرچ نہ کیا جائے، وہ مال جمع کرنا برا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں کی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے، اور انسان کی مثال کشتی کی مانند ہے، ایک بوٹ کی مانند ہے، ناؤ کی مانند ہے۔ کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، کشتی کو پانی کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن کب کشتی چلے گی؟ جب کشتی کے چاروں طرف پانی ہو، کشتی کے نیچے پانی ہو، کشتی کے اندر پانی نہ ہو۔ جب کشتی کے چاروں طرف پانی ہوگا تو پانی کشتی کو دھکا دے کر اس طرف سے اس طرف لے جائے گا، لیکن یہی کشتی جو چل رہی تھی پانی کے اوپر، اگر پانی اس کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ دنیا کی جو یہ زندگی ہے، یہاں کی جو چیزیں ہیں، یہاں کا جو ساز و سامان ہے، یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں، ان سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، جس طریقے سے کشتی پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ لیکن اگر یہی دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل کی کشتی میں سوار ہو جائے، ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے، تو جس طریقے سے وہ کشتی ڈوب گئی تھی پانی داخل ہونے کی وجہ سے، اسی طرح سے اگر ہمارے دل میں دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت داخل ہو جائے گی تو یہ چیز ہم کو ہلاک کر دے گی۔ اسی کو فارسی شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ آب اندر زیر کشتی پشتیس، آب در کشتی ہلاکے کشتیس، کہ پانی جب تک کشتی کے چاروں طرف رہے، آگے پیچھے دائیں بائیں رہے تو کشتی چلتی رہے گی، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہی پانی جب کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہی حال دنیا کی چیزوں کا ہے،
یہاں کے مال، یہاں کی دولت، یہاں کا ساز و سامان، ہر چیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس کی محبت کو ہمارے دل میں داخل نہیں کرنا ہے۔ اگر دل میں داخل ہو گئی تو ظاہر بات ہے یہ چیز ہم کو ڈبو دے گی۔ اس چیز کی نزاکت کو اور خطرناکی کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو وہ حدیث پڑھیے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح البانی جز 2 حصہ نمبر 2 اور حدیث نمبر 3610 میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، ایک زمانہ آئے گا بہت قریب میں کہ غیر مسلم قومیں تمہارے خلاف ایک ہو جائیں گی اور حملہ کرنے کے لیے، تم پر اٹیک کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ جس طریقے سے بھوکے لوگ کھانا کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت ندی میں بہنے والی جھاگ کی طرح ہوگی، جو پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، فینا ٹائپ کا، جس طریقے سے صابن کا نکلتا ہے فینا، تمہاری حیثیت بالکل اور پوزیشن جھاگ کی طرح ہوگی کہ سمندر کی موج آئے گی، جس طرف اس جھاگ کو بہانا چاہے گی بہا کر لے کر چلی جائے گی۔ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ وَلَا مَهَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب اور دبدبا نکال دے گا، دشمنوں کو تمہارا کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا فَقَالَ قَائِلٌ وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور اس کو گنتا جائے۔ ظاہر بات ہے گننا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اس چیز سے محبت ہے، اس سے تعلق ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تیسری آیت، وہ یہ سمجھے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، وہ سمجھے کہ ہمیشہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا، اس کو مرنے نہیں دے گا، وہ یہ سمجھے۔ ظاہر بات ہے یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ موت کے بارے میں کس کو اختلاف ہے، لیکن انسان اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہے، اتنا بزی ہے، اتنی محبت ہے اس کو دنیا سے کہ ایسا لگتا ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اس کو دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے۔ اگر مال کسی کو بچاتا تو قارون زندہ ہوتا، اگر مال کسی کو بچا سکتا تھا تو سکندر جو دنیا کا بادشاہ تھا وہ خالی ہاتھ نہ جاتا۔ مال نے نہ تو سکندر کو بچایا، مال نے نہ تو قارون کو بچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ دیکھو مال جو تم کو اللہ نے دیا ہے وہ تو اللہ ہی کا مال ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم لوگ اللہ کے مال میں سے ان لوگوں کو دو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو۔ تو مال ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو انسان اگر مال کا حق ادا کر رہا ہے، اس کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، تو پھر وہ اس عذاب کے ذیل میں نہیں آئے گا، وہ اس دھمکی اور اس وعید کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن وہ مال کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 128 اور 129 میں کی ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، دونوں آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ایک ایک ٹیلے کے اوپر بلڈنگیں بناتے ہو یادگار کے طور پر اور تماشے کے طور پر،
تو کیا ایسا ہے کہ تم لوگ ان بلڈنگوں میں ہمیشہ رہو گے، ان عمارتوں میں ہمیشہ رہو گے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان خود کہہ رہا ہے اپنے عمل سے کہ نہیں، میں ان بلڈنگوں میں اور ان عمارتوں میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں۔ تو تین چیزیں ہو گئیں کہ انسان حمز یعنی کسی کے سامنے بھی برائی نہ کرے، کسی کے سامنے بھی برائی نہ کرے، اور لمز یعنی کسی کی غیبت بھی نہ کرے، کسی کی پیٹھ پیچھے بھی برائی نہ کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کرتے ہی ہیں کہ ایک دوسرے کا گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ بہت بہترین شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ جب ہم کو اپنی خبر نہیں تھی کہ ہم کیسے ہیں، اچھے یا برے، تو ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہے۔ پڑی جب حال پہ اپنے نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنے دل کو دیکھا، اپنے عمل کو دیکھا، تو ہم سے زیادہ زمین کے اوپر کوئی برا ہم کو نظر نہیں آیا۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کس پانی میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کیا عمل کر رہا ہوں، تب دوسرے کے اوپر انسان انگلی اٹھائے۔ تو یہ اخلاقی جو بیماریاں ہیں، ان سب چیزوں سے انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے، کلا لیمبذن فی الحطمہ، نہیں، ہرگز نہیں، وہ توڑنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کلا کا مطلب ہرگز نہیں، یعنی انسان جو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، نہیں، ہرگز نہیں، وہ بالکل توڑ پھوڑنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے جتنی بھی آگ ہوتی ہے، ہر آگ کی یہ خصوصیت ہے، ہر آگ کی یہ خصوصیت ہے کہ جو کچھ بھی اس میں ڈالا جائے جل جائے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کی خصوصیت یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ کلا لیمبذن فی الحطمہ، نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے شک توڑ پھوڑنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی آگ ہوتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ انسان کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ آگ اگر آدمی کو لگی آدمی کے جسم پر تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں موت کی تمنا کرے گا انسان، آرزو کرے گا، خواہش کرے گا، لیکن اس کو وہاں موت نہیں آئے گی۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، نہیں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ توڑ پھوڑنے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہوگی۔ اس آگ کی ہولناکی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ آگ ایسی ہے جس کے بارے میں تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ آگ کتنی ڈینجر ہوگی، کتنی خطرناک ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ پورے قرآن میں صرف اسی جگہ، یہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں آگ کو اللہ کی آگ کہا گیا ہے۔ جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ صرف اسی جگہ کہا گیا ہے پورے قرآن میں۔ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ معمولی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اس آگ کی ہولناکی اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں اس آیت کے ذریعے سامنے والے کو کہ انسان دیکھو، تمہارے پاس جو مال ہے اس کو ایسے مقصد میں استعمال کرو جس کے ذریعے تم کو وہ مال ہمیشہ تمہارے کام آئے، یعنی جنت میں تمہارے کام آئے۔ ایسے مقصد میں استعمال کرو۔ اگر تم نے مال کو ایسے مقصد میں استعمال نہیں کیا تو سن لو، مجھے تم سے بہت زیادہ نفرت ہے، میرا غضب تم پر بھڑکے گا، میری سلگائی ہوئی آگ میں تم جلائے جاؤ گے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ دلوں تک جا پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ صاحب کشاف نے جلد 4 صفحہ 489 کے اندر لکھا ہے کہ دلوں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ پہلے پیٹ میں داخل ہوگی اور پیٹ سے داخل ہو کر سینے تک اور سینے سے پھر دل تک جا پہنچے گی۔ اور آگے 2 نقطہ بیان کیا ہے، انہوں نے 2 اہم باتیں بیان کی ہیں کہ دل کا نام اللہ نے یہاں کیوں لیا،
کہ جو دلوں تک جا پہنچے گی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے پورے جسم میں سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ اہم چیز دل ہے. دل ایسی نازک چیز ہے کہ کسی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل تو خود ہی نرم چیز ہے، بہت سافٹ اور ملائم چیز ہے، وہ معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے دلوں میں آگ جل رہی ہوگی. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دل تمام کفر، شرک اور برے عقیدے اور بری نیتوں کے پلنے کی جگہ ہے. وہ بھی جلے گی، وہ بھی جلے گا اور وہ آگ کے ذریعے جلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو وجہوں سے دل کا نام لیا ہے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. یعنی کافروں کی ساری امیدیں ختم. ایک تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور پھر اس کے اوپر سے دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے لوہے کے ستونوں میں ان کو باندھ دیا جائے گا. اگر انسان کھلا رہتا، گھر کے اندر بند رہتا تو ادھر سے ادھر بھاگ سکتا تھا، لیکن جب ان کو کھمبوں سے باندھ دیا جائے گا، لوہے کے پلر میں باندھ دیا جائے گا، تو ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں کہ اب وہاں سے کبھی بھی نکل سکے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب جب وہ چاہیں گے کہ تکلیف سے نکل جائے جہنم کی، پھر لوٹا دیے جائیں گے. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فی عمد ممددہ اللہ نے کہا ہے کہ لمبے لمبے ستونوں میں ان کو باندھ دیا جائے گا. تو لمبے لمبے ستون سے مراد وہ آگ کے شعلے بالکل لمبے لمبے ستونوں کے مانند اٹھ رہے ہوں گے. ایسی خطرناک آگ ہوگی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا غریب نواز، اے خدا اتنی مجھے دے پرواز، پہنچوں اجمیر کروں زیارت غریب نواز. آؤ چلے اجمیر نگریا، آؤ چلے اجمیر جانا آپ کی خواہش، زیارت غریب نواز آپ کی آرزو، اس میں شرکت آپ کی تمنا. خواجہ غریب نواز کے لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے ای ٹی وی اردو کی خصوصی پیشکش. عرس غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا لائیو ٹیلی کاسٹ 5 رجب رات 10:30 بجے سے صبح 4 بجے تک اور 6 رجب صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک صرف ای ٹی وی اردو پر. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام آداب. ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا. سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر. انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا معاملہ، مودی کے خلاف 2 FIR درج، الیکشن کمیشن کی ہدایت پر کی گئی کارروائی. لوک سبھا انتخابات کے 7ویں مرحلے میں سونیا، راجناتھ سنگھ اور نریندر مودی سمیت کئی بڑے لیڈروں کی قسمت EVM میں محفوظ. ہندوستان کی ترقی اور شرح نمو میں اضافے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، منصوبہ بندی کمیشن کی وداعی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب. اور اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس تقاریب کا ہوا آغاز، عقیدت مندوں کے لیے کھولا گیا جنتی دروازہ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کے خلاف 2 FIR درج کی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کی ہدایت پر یہ FIR درج کی گئی ہیں. بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی
मुश्किल में पड़ गए हैं।